دیے، نہ وہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے کبھی استعمال کیے. اور اس کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ اگر عمران القادری یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو روز جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی بنائے گا تو وہ یونیورسٹی حلال ہوگی، اس لیے پیسے اس کو دیے جائیں. تیسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے مقدمے پہ 2 باتیں کہنے والی ہیں. 3 جگہ پہ وہ مقدمہ انہی شہادتوں کے اوپر بری ہو چکا ہے، اور انسیڈنٹلی تینوں جگہ پہ میں وکیل تھا. 2 مقدمے بری ہوئے عمر ایوب اور دوسروں کے. عباس مصطفی صاحب نے بری کیے سرگودا کی ATC کی کورٹ نے. ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بری کیا، اور 4 مقدمے آپ کے سامنے جو ملزمان جن کو 10-10 سال قید سنائی ہوئی تھی ان میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ یہ شہادت ناکافی ہے بری کر دیا ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو بالکل بھی سزا نہیں سنائی جا سکتی. 1 دن کی قید بھی نہیں، جو ان کو قید بے گناہی میں رکھا ہوا ہے وہی قید ان کے لیے وہ حکومت تجویز کر سکتی تھی. اس سے آگے کوئی قید نہ دی جا سکتی ہے نہ وہ سسٹین کر سکتی ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک مشرقی پاکستان میں جب مشتاق کھٹکر، تاج الدین اور شیخ مجیب کے مقدمات بنائے گئے تو اس وقت ترامیم پہ ترامیم، مارشل لا تھا. مارشل لا کے آرڈرز کے اندر صبح ایک آرڈر تھا، دوپہر کو ایک تھا، اور شام کو تیسرا آرڈر آتا تھا. اب آئین پورا اس کو تبدیل کر دیا گیا. اس کا جو کمپلیکشن تھا کہ انصاف ہو سکتا ہے، اب 2 عدالتیں بن گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ایک آئینی عدالت ہے، غیر آئینی عدالت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک معلوم عدالت ہے، ایک نامعلوم عدالت ہے. اب فیصلہ کرنا قوم کے پاس ہے کہ معلوم عدالت زیادہ طاقتور ہے یا نامعلوم عدالت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. ایک عدالت موجود ہے، ایک عدالت غائب ہے، ایک دکھائی دیتی ہے، ایک دکھائی نہیں دیتی. اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے جتنے سرویز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 90% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاست کو نقصان یہ پہنچایا جا رہا ہے فارم 47 والی رجیم کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے کہ اگر کل یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور کل یہ جھوٹے مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو 80 سے 90% لوگ جو عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری شکلوں کو، بہت سارے کرتوتوں کو اور بہت ساری بلڈنگوں کو مسترد کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے اپنا رویہ بدل لیں گے. یعنی اب کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان کا ماحول آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ صرف اپنا رویہ بدلیں، دستور نہ بدلیں، آپ صرف حکومت بدلیں، الیکشن کرائیں، آپ صرف عمران خان کے بارے میں ذاتی دشمنی یا انا اس کا رویہ بدلیں، اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جن کو 1 منٹ کے لیے بھی ان کو جیل میں رکھا جا سکے. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے لیے چیلنجز اتنے بڑے شاید ماضی قریب میں پہلے کبھی نہیں آئے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اسرائیل کے ساتھ اردن کا بارڈر لگتا ہے، اردن کے ساتھ عراق کا بارڈر لگتا ہے، عراق کے ساتھ شام کا بارڈر لگتا ہے، شام کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے. یہ ساری وہ جگہیں جہاں تو بمباری ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل بمباری کر چکے ہیں. اور اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو نکال کے دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہمارا ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے. جب وہ آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی قوم ہیں. لیکن ان حالات میں بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، ان حالات میں بھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اور ان حالات میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق کی ضرورت نہیں ہے، اور وطن کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جینوئن لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ جو حالات ہیں ان میں اور ضروری ہو گیا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان کا نیا راستہ چننے کے لیے نئے انتخابات بھی کروائے جائیں اور عمران خان کو رہائی دی جائے فوری طور پہ، اس لیے کہ جھوٹے مقدمات ہیں سارے.
یہ 300 جھوٹے مقدمات کا جو احرام مصر کے مقابلے میں احرام فارم 47 بنایا گیا ہے، اس کے آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی کرپشن ہے کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے کرپشن کے مقدمات کے. جب مقدمات نکلے تو ان کے پاس منہ نہیں رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، کرپشن کدھر چلی گئی ساری. دو چیزیں اور ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت 25 لاکھ ایکڑ رقبہ سیلاب کے پانی کے نیچے ہے. اس وقت 30 بڑی کمپنیاں پاکستان سے بھاگ چکی ہیں. اس وقت لاشیں گنتی کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی پنجاب کے اندر خاص طور پہ. اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر اگلے 50 سال بھی وہ کوشش کرے تو ترقی کے لیے کچھ نکال سکے گا جینون اندر سے اس پالیسی کے ساتھ، اس لیے کہ قرضہ اتنا ہے کہ اگلے 50 سال آپ یا سود دیتے رہیں گے یا قرضہ واپس کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے آپ مزید قرضہ لیتے رہیں گے. یہ جو گن چکر ہے اس کا فائدہ 30 سے 50 لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے اثاثے باہر ہیں. ہمیں وہ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پتہ لگتا ہے بندہ باہر چلا گیا. اس لیے یہ رویہ آپ بدل لیں سارے. جو نواز شریف ہیں وہ کیوں بھاگے ہیں؟ میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں. وہ تو امید پاکستان بنا کے لائے گئے تھے، ان کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ چل کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی تھی اسی کام کے لیے جس کام کے لیے عمران خان اندر آئے. تو وہاں نامعلوم افراد جو تھے وہ معلوم عدلیہ کے ایک ذیلی کمرے سے اٹھا کے ان کو لے گئے تھے. اس لیے یہ جو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی باہر سے راستہ نہیں نکلے گا، کیونکہ 7واں بحری بیڑا پہلے بھی نہیں آیا تھا، ابھی بھی نہیں آئے گا. یہ اندر سے نکلے گا، اور اندر سے جو نکلے گا اس کے میں نے 2 راستے آپ کو تجویز دیے. ایک آخری راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جن کے پاس 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم والے خبریں چلواتے رہتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے سے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے. تو اس 27ویں ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئین کے درمیان میں فاضل عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخاطب ہو کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑا تاریخی موقع ہے کہ آپ اس کے وہ حصے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وکلاء کہ یہ آئین کی فلاں شق سے متصادم ہے، ان کو آپ ختم کریں گے تاکہ اس ترمیم کا زہر نکل سکے اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو جاری کیا جا سکے. اس وقت جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ پاکستان کے وسائل صوبوں کے وسائل ہیں. اسلام آباد میں تو صرف 3 منرل ہوتے ہیں، ایک منرل واٹر ہوتا ہے اور ایک وہ واٹر ہوتا ہے جو منرل نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خوشامد واٹر ہوتا ہے. باقی وسائل تو صوبوں کے ہیں. تو آپ بتائیں قوم کو کہ کون سا وہ منرل ہے جو آپ نے صوبوں کے علاوہ کسی جگہ سے اٹھایا اور کھڈا کرنے کے بعد اس کو باہر جا کے آپ پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ماڈل ساری دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں جن میں لوگوں کی شرکت ہے. پاکستان کے لوگ اقتدار میں شرکت سے محروم ہو گئے. پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے زبردست بیان دیا جس میں میں شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے بارے میں مریم نہ بات کرے تو کون بات کرے؟ عمران بات کرے. آپ تو اپنی سیٹ آ رہی ہوئی ہیں، جو آپ کے گھر کی سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے ابا کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے چچا کے خلاف اور آپ کے کزن کے خلاف اور آپ کے دوسرے کزن کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. اس لیے یہ مصنوعی نظام جس کو ایک آکسیجن ٹینٹ بنا کے ماگلا کی ایک پہاڑی کے نیچے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جڑ ہی نہیں ہے. یہ نہیں چل سکتا. اور استحکام تب آئے گا جب عمران آئے گا، اور عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو رہا. اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے عمران خان کا مس ٹرائل ہو رہا ہے. پروسیکیوشن نہیں ہو رہی، اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. عمران خان کا جرم کوئی نہیں ہے، اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ عمران خان نے جرم بے گناہی کیا. اور صرف وہی نہیں، عمران خان کے بانجے پکڑے گئے، عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات بنے، عمران خان کی بیگم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو کچھ اگر چاہتی ہے پاکستان کی اشرافیہ کہ ان کا کوئی تھوڑا سا چہرہ بچ جائے تو ان کو فوری طور پہ آئین کو آگے کر کے پیچھے ہٹنا ہوگا. شکریہ. تھینک یو.
سر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیالزم ہے. جو نامعلوم خان صاحب کے دور میں معلوم تھے وہ اب نامعلوم ہوئے ہیں. مین مدعا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ یہ سہولت کاری کے اوپر جو الزامات آپ لوگوں کے اوپر لگتے ہیں، کیا آپ لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کاری دیں گے اگر حالات بدلتے ہیں، یا ان کو وے آؤٹ دیں گے؟ مین مدعا یہ ہے. دیکھیں، اگر سہولت کاری کرنا ہوتی تو خان صاحب 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں نہ ہوتے. یہ بات اب ہر ایک پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. سر قطع کلام گزشتہ روز پشاور سے آپ کی صوبائی حکومت جی جی سلم جاوید کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ انتظار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کرتا ہوں. بھگت کے آئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ سہولت کاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اگر میری صبح وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی ہے، اگر آپ ایف آئی آر بھی پڑھیں جو وہاں ان کے ساتھ ایک خاتون وکیل تھیں سنم جاوید کے ساتھ، ہیرا بابر، انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ویگو ڈالے آئے، اس میں عام کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے جنہوں نے سنم کو گاڑی سے زبردستی نکالا، اٹھایا، اور ہم نے جب پاس کھڑے پولیس والوں سے التجا کی کہ یہ روکو، بچاؤ، تو انہوں نے کہا ہم بے بس ہیں. تب آپ خود سمجھ لیجئے کہ یہ کے پی پولیس نہیں تھی جس نے گرفتار کیا. گرفتار یا اغوا کرنے والی کوئی اور طاقت تھی، اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. ہم ہر اغوا کاری کے خلاف کھڑے ہیں. انتظار پنجوتا میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھگت کر آئے ہیں یہ سب کچھ. تو یہ وہ مسئلہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ہم کتابی بات نہیں کرتے، یہ ہماری زندگیوں کا روزمرہ کا اب یہ مسئلہ ہے. آپ، میں، ہم سب کسی لمحے اغوا ہو سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ اس سڑک پہ میں اغوا ہوں گا یا اگلی پہ. تو ہم نے اس کے خلاف ایک سٹینڈ لینا ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اس عمل کی سہولت کار بنتی ہے تو اس کا خاتمہ ہے. پاکستان کی عوام اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس ملک کے نظام کو اس جبر کے تحت چلایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک طرف 75 ایم این اے ہیں اور ایک طرف ایک ایم این اے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. اس کی آئینی حیثیت تو نہیں، مجھے بات کرنا ہوگی، اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے اور حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ آپ بھی بتائیے گا. نہیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، یہ دونوں ایوانوں کی کل سے زیر بحث ہے معاملہ، کیا حکمت؟ نہیں یہ خان صاحب کی بالکل سوچی سمجھی ایک فیصلہ سازی ہے. اس پہ بہت ہماری گفتگو بھی ہوئی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پہ ایک الزام کہہ لیں، یہ لگتا تھا کہ تنہا جماعت ہے، یہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی. ہمارا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ ہم ہر اس قوت کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جو واقعتاً صدق کے دل سے اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہے، آزاد عدلیہ چاہتا ہے، انسانی حقوق چاہتا ہے. تو ایسی ہر جماعت جو ہے ہم اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. علامہ ناصر عباس، ان کی جماعت ایم ڈبلیو ایم، اور محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے پچھلے 3 سال کے عرصے میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ثابت قدم ہیں اور یہ اس جد و جہد میں، اس تحریک میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ اکابرین جو ایک ماضی رکھتے ہیں جمہوری سیاست کا، ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں. اور یہ چونکہ ایک تجربہ رکھتے ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم اگر قیادت دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، یہ ہمارے جو اراکین ہیں ان کے فائدے کی بات ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، بجائے کہ ایک واحد جماعت کے طور پہ ہم آگے بڑھیں. ہم دیگر دوستوں کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں. ہم سندھ بھی جائیں گے، بلوچستان بھی جائیں گے، بہت سی جماعتوں سے وہاں ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ عدم اعتماد ہے کسی پہ. کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہاں شامل ہوا قومی اسمبلی میں، سب نے متفقہ طور پہ اس فیصلے کی حمایت کی، اور وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب نے جو دستاویز پیش کی ہر ایک کے دستخط کے لیے، سب نے بڑھ چڑھ کے اس پہ دستخط کیے. تو یہ ایک بیانیہ بنانا کہ کوئی جماعت کے اندر اس حوالے سے کوئی فکر کی بات ہے یا کوئی تفرقہ ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ خان صاحب کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے اور پوری جماعت اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات چل رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کافی سخت بیان دیا مریم نواز کے خلاف. اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد لا سکتی ہے ایسے پلان؟ دیکھیں، اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ ایک نورا کشتی نہیں ہے، ہمیں ابھی تک تو یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی واقعتاً کسی قدر کی بنیاد پہ کوئی یہ ان کا آپس میں تفرقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں جماعتیں
اس مصنوعی جبر کے نظام کی مستفید جماعتیں ہیں. انہوں نے اس نظام کا ساتھ دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے جرم میں دونوں شامل ہیں. اس لیے ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک میں تو ووٹ ڈالنا ہے نا. اس نظام کو گرانا بالکل ہمارا نصب العین ہے. اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ، سوری میں ایک کامنٹ شارٹ کر لوں. یہ جو فارم 47 سے جتنے آئے ہیں نا پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ میں، یہ اپنی مرضی سے خود کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس لیے یہ ہمیشہ پچھلی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، سائن بھی لی گئی. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے سے پہلے جو آپ تحریک انصاف غلطیاں کر کے صوبائی حکومت ختم کی، وفاقی حکومت اپنے گرانے کے لیے گئی، اب اسٹینڈنگ کمیٹی آپ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سیاسی غلطی نہیں ہے؟ دیکھیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اس میں پارٹی کے اندر بالکل دو آراء موجود ہیں. خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے اور نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے اس مصنوعی نظام کو معتبر نہیں ٹھہرانا. یہ نظام یہ چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا کو یہ بتائے، دیکھیں پارلیمانی روایات دنیا بھر کی یہی ہیں کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمان کے اندر، ان کمیٹیوں میں اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھتی ہیں، ان کی سربراہی بھی اپوزیشن کو دے دی جاتی ہے. تو دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہے اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو اہم کمیٹیوں کی سربراہی دی گئی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے صاحبزادہ حامد رضا پچھلے 2.5 سال سے ہیومن رائٹس کمیٹی کے سربراہ تھے اور اس دوران بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. انہوں نے لاتعداد رولنگز کی جن کے تحت آئی جی صاحبان کو، مختلف اہلکاروں کو پیش ہونا تھا اس انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے. کوئی ایک بھی کبھی پیش نہیں ہوا. تو پارلیمان اور اس کی کمیٹیاں بالکل غیر مؤثر ہو چکی ہیں. ان میں بیٹھنا صرف اس دکھاوے کا حصہ بننا ہے. تو اگر تو ہمیں یہ کبھی نظر آیا کہ کوئی یہاں بہتری کی گنجائش ہے، جو کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس مصنوعی نظام میں فارم 47 کے نظام میں ایسا ہوگا، تو ہم کیوں اعتبار بخشیں اس ایک ایسے نظام کو جو جھوٹ پر کھڑا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. راجہ صاحب چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑی سیاست کے حوالے سے بھی یہ بہت سے کھلاڑی ہیں سیاسی. یہ جو آپ کی جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ دن بدن شدت اختیار کر رہے ہیں سیاسی زلزلے. اس میں آپ فلک جوید کا لے لیں، شنم جوید کا لے لیں، سوابی کے آپس کے آپ لوگوں کے جھگڑے جو ہیں وہ لے لیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ عام کپڑوں والا، شلوار قمیض والا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا جا رہا ہے اور بلیک کوٹ والے آگے آ رہے ہیں. اس سے آپ کیا گئی؟ نہیں، دیکھیں آج کی تو پریس کانفرنس کا مقصد ہی قانونی امور پہ بات کرنا تھا، اس لیے ہم نے بالخصوص وکلاء ہی کو آج بلایا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس پارٹی میں شاید 8-10 وکیل ہیں. یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. 90-95% وہی ہیں جو سیاست کے میدان کے میں کہوں گا مجاہد ہیں. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو کوئی گفتگو ہوتی ہے تو یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات کو بڑھاوا دو کہو یا انتشار ہے. آپ ہر روز دیکھیے اخبارات کے صفحہ اول پہ کوئی مکالمہ کسی کا ٹویٹر پہ ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس کو سرخی لگا کے پہلے صفحے پہ چھاپ دیا جاتا ہے جیسے یہ قومی اہمیت کی کوئی خبر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل متحد ہے، لیکن ایک صحت مند مکالمہ بالکل ہوتا ہے پارٹی کے اندر، ہر پارٹی میں ہونا چاہیے اور وہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا جو نصب العین ہے اس کے حوالے سے ہم بالکل متحد ہیں. بہت شکریہ.